أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ علامہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ اللہ کے بندے جنت میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے پل صراط کا وہ مرحلہ دیکھا، پل صراط کو کیسا پایا؟ وہ کہیں گے ہم نے تو پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا تم نے میزان عدل کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے میزان عدل بھی نہیں دیکھا۔ تو فرشتے کیسے گے تم کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ تو وہ اللہ کے بندے کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کیسی ہو گیا؟ نہ تم نے میزان عدل دیکھا، نہ تم نے پل صراط دیکھا، بغیر حساب کے تم جنت میں پہنچ گئے، تم عمل کیا کرتے تھے؟ تو وہ بندے کہیں گے ہم نارمل بھی نماز پڑھتے تھے، جو اللہ پاک کے احکامات ہیں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی انہوں نے حج بھی کیا۔ فرشتوں نے کہا کوئی خاص عمل؟ انہوں نے کہا خاص عمل ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک جو ہمیں عطا فرماتا اسی پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر مال عطا کرتا تو اس کا شکر، اگر وہ لے جاتا پھر بھی اس کا شکر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں بغیر حساب کی جنت عطا فرما دی۔ علامہ اقبال اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں انگلستان میں جب پریکٹس کیا کرتا تھا، آپ وکیل تھے تو وکالت کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک نا لیڈی ان کے پاس کلائنٹ تھی، وہ اپنے کیس وغیرہ لے کر آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ خود ہوٹل کی مالکہ تھی اور اس کا خاوند فوج میں بہت بڑا ملازم تھا۔ تو وہ کافی عرصے کے بعد میرے پاس آئی۔ اچانک جب میں نے دیکھا ایک عورت جو نقاب پوش ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پہلے تو میں نے پہچانا نہیں، جب وہ بولی نا تو پھر میں پہچان گیا یہ تو وہی لیڈی ہے جو میرے پاس اکثر آیا کرتی ہے۔ تو میں نے نا چونکہ یہ مسلمان والا لباس ہے نا پردہ کرنا، تو وہ چونکہ عیسائی تھی تو میں نے اس کو پوچھا کہ لیڈی یہ اچانک تبدیلی کیسی ہو گئی؟ وہ نا بڑا مسکرائی، ہنس کر کہنے لگی کہ میں نے یہی سمجھا تھا کہ اقبال تم مجھ سے یہ ضرور سوال کرو۔ اصل واقعہ یہ ہے مجھ میں چینجیں کیسی آئی۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ نا اقبال اور زیادہ چونک کے کہنے لگے تیرا خاوند تو فوج کا ملازم ہے، بہت بڑا افسر ہے، تو اس افسر کے خلاف تم کیسے کھڑی ہو سکتی ہو اپنے قانون کے خلاف؟ وہ کہنے لگی الحمدللہ میرا خاوند میرے ساتھ مسلمان ہے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے کہا کیس کی بات چھوڑ، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو اسلام تو نے کیسے قبول کیا، یہ بات مجھے بتا۔ وہ لیڈی کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے ہوٹل میں ایک ملازم ایک بابا جی جو برتن وغیرہ صاف کیا کرتے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اللہ پاک نے ان کو ایک پوتا بھی عطا کیا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا اکثر نہ بیمار رہا کرتا تھا، اس لیے وہ بابا جی میرے پاس کام کے لیے ہوٹل میں صفائی وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ بابا جی میں دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بابا جی آگر کہنے لگے کہ لیڈی صاحب آج نا مہربانی کریں مجھے ایک ہفتہ کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کبھی پہلے تو اتنی لمبی چھٹی تم نے نہیں مانگی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اللہ کی رضا کو پیارا ہو چکا ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔
تو میرے نہ ہاتھ سے وہ قلم چھوٹ گئی. میں اس بابا کی طرف دیکھنے لگی کہ تیرا ایک ہی سہارا تھا، وہ چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی. میں نے ڈرائیور کو بھیجا، اس کو نا وہ گاڑی پہ اس کی گاؤں چھوڑ آیا. جب میرا خامد آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملازم جو بابا جی تھے نا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے. تو ہم چھٹی والے دن نا میاں بیوی دونوں اس کا نا تعزیت کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے. ہمارا بڑا پرانا ملازم تھا. جب وہاں گاؤں میں گئے تو بابا جی ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، چند اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جا کر ہم نے کہا کہ بابا جی آپ مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کیسے تعزیت کرنی ہے. تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. اب ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو صبر دے. تو لیڈی کہتی ہے جیسے بابا جی نے نظریں اٹھا کر دیکھا نا، تو ان کی نظر میں نا وہ ایمان کی چمک ہمیں نظر آئی. وہ بابا جی کہنے لگے کہ لیڈی صاحبہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کون سے رقم دے کر اللہ سے وہ بیٹا لیا تھا، وہ اسی کی امانت تھی، وہ مجھ سے لے گیا. اس کا فضل تھا، بیٹا عطا کیا، عدل سے وہ اپنا بیٹا واپس لے گیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں. تو میں نے کہا بابا جی آپ کو نہ چھٹیوں کی زیادہ ضرورت ہے، 1 مہینے کے لیے آپ کو تنخواہ مل جائے گی، آپ نہ ادھر گاؤں میں ٹھہرے ہیں. تو بابا جی کہنے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں حرام جو ہے نا کمائی نہیں لینا چاہتا، میں انشاءاللہ 2 دن کے بعد نا اپنی ڈیوٹی پہ آ جاؤں. بابا جی اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، 6-7 ماہ. پھر بابا جی کی دفعہ کہنے لگے لیڈی صاحب مجھے نا 1 ہفتہ کی چھٹی چاہیے. میں نے کہا خیر تو ہے. بابا جی کہنے لگے کہ جو میری نوح تھی نا، میرے بیٹے کی بہو، اس کا بھی انتقال ہو. اب میں نے کہا بابا جی آپ تو واپس نہیں آ سکیں گے، اب تو ایک ہی پوتا آپ کا رہ گیا ہے، اس کے پاس آپ کو رہنا پڑے گا. تو بابا جی نے کہا کہ نہیں میں انشاءاللہ واپس کام پہ آؤں گا. اللہ پاک نے بیٹے کی صورت میں مجھے پوتا عطا کیا ہے، اس کو بھی ساتھ لے آؤں گا. تو ہم دادا پوتا دونوں مل کر ادھر کام بھی کریں گے اور ادھر جو آپ نے کوارٹر دیا ہے وہیں پہ ٹھہریں گے. وہ بابا جی چند دنوں کے بعد اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے کر آ گئے. تو کئی دفعہ میں دیکھتی ہے وہ اوپر کی منزل میں رہتے تھے. کبھی نہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، پوتا اس کی کمر پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بڑی نہ خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا پوتا اوپر کی منزل سے نیچے گرا اور ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے دوڑ کر اس کے پوتے کو پکڑا، گاڑی میں رکھا. اسپتال پہنچنے سے پہلے عزرائیل علیہ السلام پہنچ گئے. اس کے پوتے کا بھی انتقال ہو گیا. اب ہم نے کہا بابا جی آپ کو تنخواہ ملا کرے گی، آپ کام تو نہیں کر سکیں گے، تو آپ تو ساری دنیا آپ کی اجڑ چکی ہے. تو بابا جی نے پھر بھی کہا الحمدللہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. الحمدللہ چند دنوں کے بعد میں بھی قبر میں پہنچنے والا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے بیٹے سے اور پوتے سے ملاقات کروا دے. تو میں اور میرا نا خامد بڑے چونک گئے. ہم نے کہا بابا جی یہ اتنا مضبوط جذبہ آپ کو کہاں سے عطا ہوا؟ تو بابا جی کہنے لگے آپ بھی لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہمیں بھی چاہیے. تو کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بھی غلامی اختیار کر. تو اس وقت سے میں اور میرے خامد نے دونوں نے اس بابا جی کے اس جذبہ ایمان کو مضبوط دیکھ کر ہم دونوں نے اسلام کو قبول کر. میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیمار پڑ گیا. اسی واقعے کی مضبوطی کے لیے حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ نا بیٹے کے پاس بیٹھے رہتے. بیٹا بیمار تھا. ایک دن نا ان کی اہلیہ نے کہا کہ اللہ پاک بیٹے کو شفا عطا فرمائے گا، آپ اس طرح کیجئے کہ کوئی کام کاج کیجئے، گھر کے اخراجات چلانے کے لیے کام تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو ابو طلحہ نا اس دن وہ مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے. جس دن وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے، خدا کا کرنا ایسا ہوا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، افطاری کا ٹائم قریب تھا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب اس بیوی اہلیہ نے کیا کیا، سوچا کہ خامد سارا دن سے روزے سے اور کام کاج سے تھکے ہارے آ رہے ہیں،
بیٹی کے اوپر نہ سفید کپڑا ڈال کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور سارا کھانا وغیرہ جو تیار کیا ہوا تھا وہ دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ جیسے خاوند آئے انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت۔ کتنے پیارے جملے ہیں، کتنا بڑا صبر ہے کہ ایک ہی بیٹا ہو وہ دنیا سے چلا جائے تو بیوی اپنے خاوند کے آرام کا خیال کرتے ہوئے کہے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت میں ہے بیٹا۔ خاوند نے آرام سے افطاری کی، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تو ان کا میاں بیوی کے تعلقات بھی انہوں نے قائم کیے، پھر پاکیزگی حاصل کی۔ جب سکون و اطمینان کے ساتھ ان کے خاوند بیٹھے نا تو بیوی اپنے خاوند کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ ابو طلحہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے اور ہم سے وہ امانت واپس مانگے تو کیا ہم اپنے پاس رکھیں گے یا اس کو واپس کر دیں گے؟ تو ابو طلحہ کہنے لگے یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے، جس کی چیز ہوگی اس کو واپس کر دیں گے۔ اب جو آدیا ہے ان کے آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، کہنے لگی کہ اللہ پاک نے جو ہمیں امانت کے طور پر بیٹا عطا کیا تھا نا، اللہ پاک نے وہ بیٹا ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اب ابو طلحہ نے بھی اللہ کا صبر، اللہ کے اس عطا پہ آپ نے آہوزاری نہیں کی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اور ان سے پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے ان کو اس صبر کے بدلے میں 9 بیٹے یکے بعد دیگر عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرتبہ بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھ پہ راضی ہو جا، یا اللہ مجھ پہ راضی ہو جا۔ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پردے میں بیٹھی ہوئے کہنے لگی کہ آگے سے بھی علامہ صاحب کوئی اور بات کی دعا مانگ لو، بار بار یہ کہے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ جب تم اللہ پہ راضی ہو جاؤ گے تم پہ بھی اللہ راضی ہوگا، جب تم اللہ کی عطاؤں پہ خود راضی ہو جاؤ گے تو تمہارا رب بھی تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اسی کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی نفس، فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی بات کی طرف لوٹ اور اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ جب تم اپنے رب پہ راضی ہو جاؤ گے فرمایا فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہا ہے اب تیرا مقام یہ ہے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میرا تو بندہ بن چکا ہے، اب میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اس جنت میں آ کر داخل ہو جا۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی عبادت پہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، آج کے درس قرآن میں ہمیں سبق یہ ملا کہ اللہ کی اطاعت پہ جب ہم راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑی سی عبادت پر ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔